شفا بن جاتا ہے. آپ ہاتھ سے مسا کرتے ہیں ٹوٹی ہوئی ٹانگ جڑ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وجود مسعود اس قدر رحمت و برکت ہے کہ آپ موجود ہوں تو رجسٹرڈ جہنمیوں کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. آپ کی موجودگی عذاب سے رکاوٹ بن جاتی ہے. کافروں کے لیے بھی عذاب سے رکاوٹ سرابر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے پیالے کو ایک طرف سے تھوڑا سا دوش فرما لیں تو 70 لوگ بھی پی لیں تو پیالہ بھرا کا بھرا رہ جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں انگلیاں ڈال دیں تو 1400 صحابہ کرام پانی پی بھی لیں، وضو بھی کر لیں تو پانی پھر بھی ختم نہیں ہوتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، یہ ساری رحمت و برکتوں کے باوجود آپ کا جو مقصد بعثت ہے وہ یہ برکتیں نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانے کا جو مقصد وہ یہ نہیں. برکتیں ہیں آپ کی ذات کے، اور آج بھی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے لے، آپ کا درود بھیج دے، ایک دفعہ دعا کرے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود رحمت للعالمین ہیں، ان کو رحمتوں کی کیا ضرورت ہے. آپ دعا کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرما دیں. اب یہ کیا سسٹم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں، مقصد کیا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص جس طرح کا تعلق رکھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا تعلق قائم ہوگا. یہ مسئلہ اس طرح سمجھ میں نہیں آتا. آپ اس کو یوں سمجھیں، اللہ کی ذات علی کل شیء قدیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر وقت ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات. تو جو اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، پتہ نہیں میں کہاں ہوں، پتہ نہیں میری سنتا ہے کہ نہیں سنتا، اس کا اعلان ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارے تو صحیح، جب بھی کوئی پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں، صرف سنتا نہیں ہوں بلکہ قبول کرتا ہوں. لیکن جس کا گمان یہ ہو کہ میرا اللہ میری نہیں سنتا، اس کی وہ نہیں سنتا. ناقدرے کی کیوں سنتا؟ اس نے اعلان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. بندہ جو سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میری سن رہا ہے، اللہ اس کی سن رہا ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میری نہیں سنتا، تو وہ ساری قدرت طاقت کے باوجود نہیں سنتا. سننے پہ آئے تو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. سننے پہ آئے تو خولہ بنت ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی گھر میں موجود، فرماتی ہے میں نہیں سن سکی، اللہ نے عرش پہ اس کی بات سنی. میں نہیں سن سکی کہ کیا کہہ رہی ہے، اللہ نے عرش پہ سن لی. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، وہ اپنے خاوند کے بارے میں بات کر رہی تھی، اللہ نے عرش پہ سن لی. قرآن کے نازل فرما. سننے پہ آئے تو وہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن ہر ایک کی نہیں سنتا. ناقدرے کی کیوں سنے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ ہی، لوگوں نے قدر ہی نہیں سمجھا، اللہ کی ذات کو سمجھا ہی نہیں. وہ مثالیں دیتے ہیں، سیڑھی پوڑی ادھر ادھر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، یہ مثالیں اپنی ایک دوسرے کے ساتھ دے لیا کرو، اللہ کے ساتھ کوئی مثال نہ بڑھایا کرو. اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ساری قدرت و طاقتوں کے باوجود
اب ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے؟ ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، سب کو نہیں دیتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ انک لا تہدی من احببت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ اسی کا کلام ہے قرآن، بات سمجھتے جائیے۔ کلام پاک کے اندر بھی وہی غیرت اور ادا ہے جو اللہ کی ذات کے اندر ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لیکن یہ ہدایت قرآن سب کو نہیں دیتا، ہے کتاب ہدایت لیکن یہ ہدایت سب کو نہیں ملتی، بلکہ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ ہے کتاب ہدایت لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن سے گمراہی دیتے ہیں، ہدایت نہیں دیتے، ہے ہدایت کی کتاب۔ بلکہ سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یہ آیت اللہ کریم نے 2 دفعہ دہرائی سورہ مائدہ۔ معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے نا، نازل ہو رہا ہے کتاب ہدایت، لیکن فرمایا یہ لازماً وَلَا يَزِيدَنَّ، لازماً اضافہ کرے گا ان بدبخت یہودیوں اور عیسائیوں کی، جب بھی یہ قرآن سنتے ہیں ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن نعوذ باللہ من ذالک کو سرکشی کی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک کی کوئی کتابیں تو بیان ہے، نعوذ باللہ من ذالک کی کوئی کتابیں کفر ہے، نہیں ہے، یہ کتابیں ہدایت، لیکن جو اس کو جس طرح سے جس پرسیپشن پہ لے گا، جس گمان کے مطابق معاملہ کرے گا، جس کا قرآن سے، جو قرآن کو ثواب لینے کی نیت سے پڑھتا ہے اس کو ثواب دے دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ جو قرآن کا فہم لینا چاہتا ہے اس کو فہم دے دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ جو اس سے برکت لینا چاہتا ہے اس کو برکت ملتی ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ جو اس سے شفا لینا چاہتا ہے شفا مل جاتی ہے، جو اس سے لینا چاہتا ہے اس کو مل جاتا ہے، جو ہدایت نہیں لینا چاہتا اس کو یہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ یہ اسی مالک الملک کا کلام ہے، عربی میں کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو جو ذات میں ادا ہے، جو ذات میں غیرت ہے، وہی کلام میں غیرت اور ادا ہے۔ اب یہ جو کلام اور یہ جو اللہ کی کتاب ہدایت نازل ہوئی ہے، یہ دھرتی پر نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ یہ بڑے بڑے علم کی ڈگریاں رکھنے والے جو کہتے ہیں صرف قرآن ہدایت کے لیے کافی، ان سے یہ پوچھو کہ قرآن نازل کہاں ہوا؟ یہ کتابوں میں لکھا ہوا تمہیں ملا ہے، کہاں سے ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ نازل تو اللہ نے کیا ہے، لیکن نازل بہ الروح الامین، فرشتہ ہوتا ہی فرشتہ ہے، لیکن فرشتے کو بھی اللہ فرماتا ہے ایک امانت دار فرشتہ بھیجا، کیونکہ دین کا معاملہ تھا، لہذا خاص بات ہے، نزاکت کا معاملہ ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر نازل کیا۔ جب دل میں کوئی بات ہو تو پتہ کیسے چلتی ہے؟ دل کی بات، میرے دل میں کوئی بات ہو آپ کو کیسے پتہ چلے؟ میں بولوں گا تو پتہ چلے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے، آپ بولے تو پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ کنفیوز ہو گئے نا؟ یہ بدبختوں کو پتہ ہی نہیں تو قرآن آیا کہاں سے؟ قرآن اس وقت بنا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ حدیث کی ڈیفینیشن آپ علماء موجود ہے، آپ علماء سے پوچھیے
ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین طرح سے ثابت ہو جائے، یا آپ کا قول ہو، یا آپ کا عمل ہو، یا پھر آپ کے سامنے کوئی کام ہو تو آپ اس کو برقرار رکھیں، جس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث ہوتی ہے، حدیث کی درجے چاہیے، آپ بول رہے تو حدیث ہوتی ہے، تو پھر حدیث سے قرآن ثابت ہوا نا، قرآن سے تو حدیث ثابت نہیں ہوئی، حدیث سے قرآن ثابت ہوا ہے، تو حجت اول قرآن ہے کہ حدیث ہے؟ حجت اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمیں تو اللہ کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بعثت کا وہی مقصد ہے جو مقصد قرآن کے نزول کا ہے۔ قرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب وہ جو بینات من الھدی والفرقان ہے نا، نشانیاں کیا ہیں؟ جب اللہ کوئی کتاب نازل کرتا ہے نا، کتاب ہدایت، تورات اپنے وقت میں ہدایت تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی، اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی۔ وآتیناہ الانجیل، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل دی، فیہ ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی روشنی تھی۔ تو ساری کتابیں نازل ہوتی رہیں، اللہ کے کلام آتے رہے، ہدایت نازل ہوتی رہی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب نازل ہو اور صاحب کتاب موجود ہی نہ ہو۔ یہ تو ہوا کہ نبی آئے کتاب نہیں آئی، یہ کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو نبی نہ آیا ہو، یہ کبھی نہیں ہوا۔ لہذا اصل بات، اصل بینات من الھدی وہ صاحب کتاب ہے، وہ صاحب قرآن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو ہم نے ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا ہے تاکہ یہ پوری دنیا کو بدلنے کا بدل بنا۔ سمجھ میں بات یہ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور قرآن کا مقصد نزول ایک ہی ہے۔ جو مقصد نزول قرآن کا، وہی مقصد نزول، مقصد بعثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ ساری قدرتوں کے باوجود نہ قدرے کو ہدایت نہیں دیتا، نہ قدرے کی نہیں سنتا۔ قرآن اپنی ساری برکتوں سعادتوں کے باوجود نہ قدرے کو ہدایت نہیں دیتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ساری برکتوں کے باوجود نہ قدرے کو امتی نہیں بناتے، جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہنما بنا کے ان کے ساتھ تعلق نہیں بناتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں بنتا۔ میں نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، اللہ فرماتا ہے احسان ہے، خوشی منانی چاہیے، احسان ہوا ہے خوشی مناؤ۔ لیکن اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یا جس نے اس دنیا میں تشریف لائے اس نے احسان کیا۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی حیثیت ہے، ایک نبوی حیثیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس دن احسان ہوا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جس دن ذات تشریف لائی، وہ احسان نہیں ہے۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، سارے انسانوں کو چن لیا، مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے چن لیا نبیوں کو، نبیوں میں سے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام میں سے چن لیا اولاد اسماعیل کو، فرمایا اولاد اسماعیل میں سے چن لیا کنانہ کو، کنانہ میں سے چن لیا قریش کو، قریش میں سے چن لیا بنو ہاشم کو، اور فرمایا بنو ہاشم میں سے چن لیا مجھے۔ لہذا فرمایا میں اللہ کا چنا ہوا مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہوں۔ ذات بھی اللہ کی ذات کے بعد ساری کائنات کی بزرگ ترین ہستی،
بلکہ وہ ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے تو صحابی کہتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ باہر سے تشریف لائے، لگتا ہے یوں ہے کہ کسی نے کوئی غلط بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حدیث کے الفاظ ہے کأنہ سمع شیئا، ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی بات سن کے آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس نے بات بتائی ہوگی، نبی پاک کو رنجیدہ ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے، فقام علی المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں من انا، صحابہ سے پوچھتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں آپ کی نقلی حیثیت زیر بحث نہیں تھی، ذاتی حیثیت زیر بحث تھی، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ تو آپ ہیں ہی، آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، ذات میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ یہ ساری دنیا کو تکلیف کیا ہے، تو میں ایک کو تکلیف یہ ہے کہ اللہ تعالی خلق الخلق، جب اللہ نے ساری مخلوقات پیدا فرمائی فجعلنی فی خیرہم، ان میں سے جو بہترین مخلوقات تھی مجھے اس میں رکھا، ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے ان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، مجھے اللہ نے اس حصے میں رکھا جو بہترین حصہ تھا، ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا، ثم جعلہم بیوتا، پھر ان کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے گھرانوں میں پیدا کیا، گھرانوں میں تقسیم کر دیا، فرمایا فجعلنی فی خیرہم بیتا، مجھے اللہ نے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانہ، پھر آپ نے فرمایا فانا خیر منہم نفسا، میں ذات کے اعتبار سے ساری کائنات سے بہتر ہوں، وانا خیر منہم بیتا، اور میں گھرانے کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں۔ یہ ہے ان کو تکلیف، ان جیسا کوئی ہو تو مقابلے میں لے آئے، ان کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں احسان یہ نہیں ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان اس دن ہے جس دن رسالت ملی، اور سیرت پڑھ کے دیکھ لیجئے، بچہ بچہ جانتا ہے رسالت کا ملی ہے جس دن اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوا ہے، اس دن کو احسان فرمایا، اور پھر فرمایا فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور یہاں جو ان ہے نا، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، ان نافیہ بھی ہوتا ہے، ان کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں جو ان ہے نا یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، کہ اگرچہ نہیں کہیں گے اس کا معنی یقینی بات ہے کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، جب وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے تو اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ہدایت مل گئی نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسالت کا تعلق ہوگا، ہدایت کا تعلق ہوگا، ہدایت لینے کا تعلق ہوگا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ملے، اور جس کا یہ تعلق نہیں ہے، جیسے اللہ ناقدرے کو کچھ نہیں دیتا، جیسے قرآن ناقدرے کو کچھ نہیں دیتا، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ناقدرے کو کچھ نہیں ملتا۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، صفا پہاڑی پہ اکٹھا کیا، کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اگر کہوں کہ یہ جبل کوکویس کے پیچھے لشکر چھپا ہے اور تمہارے پر حملہ ہونے والا، تمہارا کیا خیال؟ سب نے کہا مان لیں، ہم کہیں گے واقعی ہے، اس لیے کہ آپ نے پوری حیات طیبہ میں کبھی غلط بیان نہیں کی۔ ابو لہب بھی مانتا ہے، ابو جہل بھی مانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانتا ہے، آپ کی امانت کو مانتا ہے،
حسن کو مانتا ہے، آپ کی علوم شان کو مانتا ہے۔ جس دن ان بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا نعوذ باللہ منصوبہ بنایا تھا نا دار الندوہ میں، اس دن بھی ان کی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھی، یعنی وہ ذاتی طور پر اس طرح سے قائل تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں، نہ ابو لہب مانتا ہے نہ ابو جہل مانتا ہے، جو جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ، ابو لہب ابو جہل، بلکہ اور آپ اس کو واضح کر لیجیے، دور جدید کا ایک کافر وہ کتاب لکھتا ہے، مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی دا 100، دنیا کی 100 عظیم شخصیتیں، وہ مجبور ہے کہ اس نے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف کو مانتا ہے اور اس قدر مانتا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ تو مائیکل ہارٹ امتی بن گیا، مائیکل ہارٹ امتی بن گیا، ابو لہب مانتا ہے، ابو جہل مانتا ہے، امتی بن گئے، نہیں بنے۔ امتی بننے کے لیے رسالت ماننا ضروری ہے، امت بننے کے لیے اور امتی بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدایت کا تعلق رکھنا ضروری ہے، اور جو ہدایت کا تعلق نہیں رکھتا وہ کہتا ہے میں ہدایت کی بات کر رہا ہوں، اصل میں وہ گمراہی کی بات کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، لمبی حدیث، جس کا ایک حصہ بیان کر کہ اس نے پوچھا تھا کہ وہ خیر کے لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا، مجھے شر سے ڈر بہت لگتا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگ شر میں تھے، آپ کی صورت میں اللہ نے خیر عطا فرمایا، کیا اس کے بعد کوئی شر ہے؟ آپ فرمایا ہاں ہے۔ پوچھا کیا اس کے بعد کوئی خیر ہے؟ فرمایا ہاں ہے، خیر تو ہے لیکن اس میں دھوکہ ہے، فیہ دخل، اس میں ملاوٹ ہے، اس میں رلا ہے، اس میں دھوکہ ہے۔ پوچھتے ہیں حضرت حذیفہ وما دخلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس کا دھوکہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائمۃ یہدون، اس دور میں مولوی بہت ہوں گے، تقریریں کرنے والے بہت ہوں گے، لوگوں کو بڑے لمبی لمبی طویل کی نشستیں کرنے والے ہوں گے، ائمۃ یہدون، لوگوں کو پھر پیچھے چلانے والے ہوں گے، لیکن وہ جو ہدایت دے رہے ہوں گے نا بغیر ہدی، وہ میری والی ہدایت نہیں ہوگی، یہ ہے دھوکہ اس دور کا۔ یہدون بغیر ہدی، اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مان لینے سے جس طرح مائیکل ہارٹ امتی نہیں بنتا، جس طرح ابو جہل امتی نہیں بنتا، ذات کو مانتا ہے، آپ کے اوصاف کو مانتا ہے، آپ کے صحابہ کو مانتا ہے، لیکن آپ کی بات کو نہیں مانتا، تو جو بات کو نہیں مانتا وہ امتی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گارنٹی دی ہے